مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک نئے صحابی جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، کوئی پرانے صحابی نہیں ہے، کوئی اجلہ صحابہ میں سے نہیں ہے، ابھی ابھی مسلمان ہونے والے صحابی خریم بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، ہیرا کا علاقہ فتح ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ اس علاقے کی شہزادی شیما بنت بقیلہ جو بڑی خوبصورت سفید خچر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کالی اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، میرے سامنے آ رہی ہے، میں اسے دیکھا، نئے صحابی پیچھے بیٹھے تھے، ابھی ابھی ایمان قبول کیا ہے، فوراً سنتے ہی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی وہ لڑکی میرے حوالے کر دیں، وہ لڑکی میرے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں کہ کب فتح ہوگا، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب جانے، یہ کب یہ صحابہ جانتے ہی نہیں، یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کی جہالت ہے، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، یہ تو ہماری جہالت ہے۔ صحابہ تو ایک بات جانتے تھے، ایک بات جانتے تھے کہ وہ اس بات کا یقین کرتے تھے اللہ اس کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو بہت گہری بات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض والے عمل کی تعداد میں صحابہ سے آگے بڑھے، عمل کی تعداد، عمل کے ظاہر میں صحابہ سے آگے بڑھ گئے، بعد میں آنے والے مسلمان، صحابہ کے بعد والے مسلمان، تابعین، تبع تابعین، ہو سکتا ہے اتنی عبادات کر لیں کہ صحابہ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن صحابہ کے دلوں میں جو یقین بیٹھا ہوا تھا، یقین اللہ اس کے نبی کی خبروں کے سچ اور حق ہونے کا، اس یقین کے کمال نے صحابہ کو سب سے آگے نکال دیا۔ نئے صحابی ابھی ابھی مسلمان ہوئے، خبر سنی ہے، اور خبر سنتے ہی کا جیسے لڑکی سامنے کھڑی ہے، آج اللہ کے نبی وہ لڑکی میرے حوالے کر دے، آپ نے کہا ہی الگ، وہ تیری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام یہ چند سالوں کا زمانہ گزر گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابی کو ذرا بھی شک نہیں ہے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، اب وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ ہمارا تو حال عجیب ہے، دنیا والے، اسباب والے ہم سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، جہاں وہ چلے جاتے ہیں مسلمان نا امید و مایوس ہو جاتے ہیں، بھائی اب تو ساری بات کے وہی چلا گیا جس نے وعدہ کیا، اب کیا وعدہ پورا ہو؟ صحابہ کا یہ حال نہیں تھا، آپ علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے، خریم بن عوف کو ذرا بھی شک نہیں ہے اس وعدے کے پورا ہونے کا، اور ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2-2.5 سال کا زمانہ آپ کی خلافت کا، آپ دنیا تشریف لے گئے، ذرا بھی شک نہیں ہے وعدے کے پورا ہونے میں، یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہو کر ہے۔ ہمارا تو حال عجیب ہے، صبح کوئی حدیث سنتے ہیں، شام کو یاد نہیں رہتی ہے، شام کوئی حدیث سنتے ہیں، صبح کو یاد نہیں رہتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہمیں کہ صبح ہم نے کیا بات سنی۔ اللہ، گھر سے نکلتے ہیں، ہر آدمی یہ فکر کرتا ہے کیا کام کروں میں، کیا کام کر لوں میں، کیا نسخہ، کیا وظیفہ اختیار کر لوں تاکہ آج دن بھر کے سارے کام میرے مکمل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسی تدبیریں کرتے ہیں، کیسے وظیفے پڑھتے ہیں، اور کیسی مختلف قسم کی محنتیں کرتے ہیں دن بھر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اگر یقین درست ہو، ایمان کامل ہو تو یقین رہبری کرے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی مسلمان کو ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ مسلمان اس عمل کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ 4 ضمانت اور 4 قسم کی گارنٹی دے۔ کتنے قسم کی؟ اے بھائی جب لے 4 قسم کی، عجیب بات، چھوٹا سا عمل مختصر وقت میں پورا ہو جائے۔ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا۔ 4 ضمانت، 4 گارنٹی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو صبح مطلوب وقت نکلنے کے بعد صبح 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، اللہ کہتے ہیں بندے تیرے دن بھر کے سارے کاموں کا بنانا میری ذمہ داری، میں بناؤں گا سارے کام۔ اب کس کی حاجت ہے، کس کی ضرورت ہے ہمیں؟
کس کی حاجت ہے ہمیں, کس کی ضرورت ہے ہمیں؟ جب اللہ ضمانت دے رہے ہیں تیرے دن بھر کے سارے کاموں کو میں بنا دوں. پہلا انعام. دوسرا انعام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, دوسری ضمانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کامل حج عمرے کا ثواب عطا کرے. اتنا بڑا ثواب 4 رکعت نماز پڑھنے. تیسری ضمانت ہے جو صبح صبح 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے. چوتھی ضمانت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہر روز صبح صبح وقت مکروہ نکلنے کے بعد اشراق کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے بدن کو جہنم کی آنکھ چھو بھی نہیں سکتی ہے. آپ سب مجھے بتاؤ, صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں, کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کیا دن بھر کے سارے کاموں کو بنانے کے لیے میں اشراق کی نماز پڑھ لوں؟ فلاں کو فون کریں گے, اس سے فون کریں گے, اس سے رابطہ کریں گے, اس کی منت سماجت کریں گے. جس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے ان کی منت سماجت کرنے کے لیے تیار ہے. جس کے قبضے میں ساری کائنات کا نظام ہے اس کو منانے کو تیار ہے. میں آپ کو ایک عجیب حدیث سناؤں, عجیب حدیث سناؤں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, سنو تو صحیح, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کی اداؤں میں سے کون سی ادا سب سے زیادہ اچھی لگتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کی اداؤں میں سے سب سے زیادہ پیار کون سی ادا سے آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے سب سے زیادہ مسلمان کی یہ ادا بھاتی ہے, مجھے خوش کرتی ہے جب میں کسی مسلمان سے راضی ہو جاؤں تو رو پیڑ کر مجھے منا لے. کس کو منا لے؟ اللہ کو منا لے. اللہ کو منا لے. اللہ کو منانا چھوڑ دیا, اس کے سب کو منانے کے پیچھے پڑے. اللہ کو منانا چھوڑ دیا, سب کے پیچھے پڑے ہیں, سب کے سامنے رو رہے ہیں, سب کے پیچھے غلام خادم بن کے چل رہے ہیں. اللہ اکبر, آگے بھی ذلت ہے پیچھے بھی ذلت. ایک اللہ کو منانا چھوڑ دیا, سب کو منانے کی فکر. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, حال ہی ہم سب کا صبح حدیث سنے شام کو یاد نہیں ہے, شام کو حدیث سنے صبح کو یاد نہیں ہے. اور صحابہ کا حال کیا ہے؟ ایک بات اللہ کے نبی کی سنی ہے, زمانے گزر رہے ہیں, زمانے گزر رہے ہیں, شخصیات منتقل ہو رہی ہے, حاکم بدل رہے ہیں, لیکن صحابی کو ذرہ برابر شک نہیں ہے اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا. اور بکر صدیق خلیفہ بنے, آپ کی شہادت ہو گئی, آپ کا انتقال ہو گیا, صحابی کو شک نہیں ہے. عثمان بن عفان عمر بن خطاب خلیفہ بنے, 8 سال آپ کی خلافت ہے, آپ دنیا تشریف لے گئے, ذرا بھی شک نہیں, یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہوگا. عثمان بن عفان رضی خلیفہ بنے, آپ کے زمانے خلافت کے اخیر زمانے, کتنے دور گزر گیا؟ 4 زمانے گزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, ابوبکر صدیق کا زمانہ, عمر فاروق کا زمانہ, عثمان بن عفان کا زمانہ رضی اللہ عنہ. 4تھا زمانہ چل رہا ہے, ذرہ برابر شک نہیں ہے اللہ کی شان. یہ جماعت کھیرا ملک میں, کھیرا شہر میں داخل ہوئی, یہ صحابی اسی جماعت میں تھے, یہ صحابی اسی جماعت میں تھے. امیر صاحب سے کہنے لگا, امیر صاحب میں کل آتا ہوں, مجھے تقاضا ہے, مجھے تقاضا ہے, میں کام سے آ رہا ہوں. امیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے, یہاں ایک لڑکی کھڑی ہے میرا انتظار کر رہی ہے. وہ یہ نہیں کہ جا کے دیکھتا ہوں ہے کہ نہیں. مسلمان کہتا ہے ارے کر کے دیکھ لو ہوگا کہ نہیں. کتنا گندا جملہ ہے مسلمان کا, کتنی گندی سوچ ہے مسلمان کی. اللہ اس کے نبی کی بات کے تعلق سے کہتا ہے کر کے دیکھ لو, کام چل جائے گا تو کر لینا, یہ تو دنیا کے اور اسباب بدلتے رہتے ہیں, ایسے عمل بھی بدل دینا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. مسلمان کے کمزور یقین نے مسلمان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ مسلمان دین بدلنے کو تیار ہے, دین بدلنے کو تیار. مال دے دو, پیسہ دے دو, عہدے منصب کے وعدے کر دو, مسلمان دین چھوڑنے کو تیار ہے. اللہ اکبر. اللہ کہ میرے دوستو یاد رکھنا, ایک ہی دین ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں, ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے, ہرگز قبول نہیں کرے.
وہ صحابی گئے بالکل اسی جگہ جہاں اللہ کے نبی نے بتایا اور بالکل اسی طریقے پر خوبصورت شہزادی سفید خچر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئی ہے، جاتے اس سے پکڑ لی۔ لوگوں میں شکایت ہو گئی، امیر صاحب دیکھو انہوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا، ابھی تو غنیمت کا مال تقسیم نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کس کے حصے میں آئے گی، انہوں نے بغیر تقسیم کے اپنے حصے میں لے لیا اور بڑا زیور ہے اس کے اوپر، بڑا زیور ہے تو آپ کے حصے میں آنا چاہیے۔ امیر صاحب نے بلایا، کیوں بھائی آپ نے اس لڑکے پہ کیسے قبضہ کر لیا؟ کہنے لگا قبضہ یہ تو میری ہے، میں تو اللہ کے نبی سے مانگ چکا ہوں اسی زمانے میں، آپ نے کہا تیری ہو گئی۔ امیر صاحب نے کہا اچھا گواہ لاؤ، یہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب گئے صحابہ کے درمیان، ارے بھائی ہے کوئی اس وقت تعلیم کے حلقے میرے ساتھ بیٹھا تھا جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تھی 4 زمانہ پہلے، یہ حدیث بیان کی تھی، ہے تم میں سے کوئی؟ تو صحابی کہے ہاں ہم بھی موجود تھے، ہم اس مجلس میں موجود تھے جب اللہ کے نبی نے بات چلو ہم چل کے گواہی دیتے۔ وہ دونوں آئے، آ کے گواہی دی، امیر صاحب نے لڑکی اس کے حوالے کر۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، 4 زمانہ گزر جانے کے بعد، 4 خلفاء کے گزر جانے کے بعد زمانہ تبدیل ہو گیا، زمانہ تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے، شخصیات منتقل ہو گئی، لیکن ذرہ برابر شک نہیں ہے صحابی کو اللہ کے نبی کے وعدے کے پورا ہونے میں ایسا یقین ہے جیسے صبح نکلنے والے کو، صبح دیکھنے والے کو سورج کے نکلنے کا یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ صحابہ کو اللہ اس کے نبی کی خبروں کے حق ہونے کا یقین ہے۔